فسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم وهو الله الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو صرف عبادات کا دین نہیں بنایا ہے بلکہ یہ معاملات اور معاشرت کو بھی سکھاتا ہے. صرف سکھاتا نہیں ہے بلکہ معاملات اور معاشرت میں جب انسانیت رستے سے بھٹکتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر مواخذہ بھی فرمایا ہے اور قوموں کے واقعات کو ذکر کر کے نشان عبرت بھی بنایا ہے. سورہ مطففین ہمارے معاشی حالات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ معاشی معاملات کیسے ہونے چاہیے، اقتصادیات کس طرح کی ہونی چاہیے. بڑا سخت لفظ استعمال کیا، ویل للمطففین. ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، اور جب اللہ تعالیٰ ہلاکت کی بات کرتے ہیں تو وہ ظاہری ایک ہم کہتے ہیں ہلاکت ہو گئی، جان چلی گئی، تو اس کے بعد ایک آپشن ہوتا ہے کہ اگر زندگی اچھی گزاری تو وہ ہلاکت راحت میں بدل جائے گی، اور زندگی اچھی نہیں گزاری تو وہ ہلاکت سختی میں گزرے گی. اللہ تعالیٰ جب ویل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ایسی ہلاکت مراد ہوتا ہے کہ اس کے بعد راحت کا آپشن ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جو ویل کا لفظ ہوا وہ مطففین کے لیے بیان کیا گیا. مطففین کون ہیں؟ ویل للمطففین، ناپ تول میں جو کمی کرنے والے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے. پھر اللہ نے ان کی کیفیت کو بھی بیان کیا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. وہ ناپ تول میں کمی کیسے کرتے ہیں؟ وہ جب لوگوں کو تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، اور جب لوگوں سے تول کر لیتے ہیں تو زیادہ دے دیتے ہیں. جب دیتے ہوئے اپنا مال دیتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ میں کم دوں، اور جب خریدنا ہو تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ خرید لوں. ان کے لیے ہلاکت ہے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، وہ کیفیت ساری بیان کر دی. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. پھر اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا ہے کہ کیا ایسا کرنے والے لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک دن اٹھائے جائیں گے. لیوم عظیم، بڑے دن اٹھائے جائیں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اٹھائے جائیں گے، پھر اٹھا کے وہ رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. ایک چھوٹے بندے کو جواب دینا ہے، ایک نوکر کو جواب دینا ہے، ایک مالک کو جواب دینا ہے. بہت فرق ہوتا ہے. ایک رب العالمین کے سامنے جا کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اپنی صفائی پیش کرنی، تو بولا ہی نہیں جائے گا. یوم یقوم الروح والملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بھی ذکر کیا ہے. اتنا سخت وہ دن ہے قیامت کا کہ فرشتے بھی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور روح الامین بھی لائن میں کھڑا ہوا ہے. یوم یقوم الروح والملائکہ، کسی کو بولنے کی جرت نہیں، کسی کو سفارش کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، دیتے ہوئے کچھ دیا، لیتے ہوئے کسی اور طرح سے لیا. پھر اس ناپ تول کی تفسیر جو مفسرین نے لکھی ہے، اس سے مراد تکڑی وٹا ہی نہیں ہے، کپڑے والا بھی اس میں شامل ہے، سبزی والا بھی اس میں شامل ہے، خرید و فروخت کرنے والا بھی اس میں شامل ہے. چیز کی کیفیت کو اور بیان کیا کہ اس میں یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے.
بیچتے ہوئے اپنی چیز کو آسمانوں تک پہنچا دیا. جب وہ خریدار نے خرید لی تو اس کے اندر کچھ بھی نہ نکلا. وہ جو خوبیاں بیان کی تھی وہ اس کے اندر موجود نہیں تھی. یہ غش ہے. من غش فلیس منا. غش کہتے ہیں ملاوٹ کو. ایک تو ملاوٹ جو ہمارے ہاں بازاروں میں ہوتی ہے، کالی مرچ میں پپیتے کے کالے بیج پیس کے ڈال دیے جاتے ہیں، سرخ مرچ میں بھورا رنگ کر کے ڈال دیا جاتا ہے، ہاں جی، بیسن میں کچھ اور آٹا ملا دیا جاتا ہے، سوجی میں آٹا ملا دیا جاتا ہے، چینی میں سفید پاؤڈر ڈال دیا جاتا ہے. ایک اللہ منڈی والے احباب بیٹھے ہیں، ذمہ دار جو ماڑا کوالٹی کا نرمہ ہے جن سے وہ نیچے ڈالتے ہیں، اچھا اوپر ڈالتے ہیں، پھر وہ ڈھیری میں ہاتھ ڈال کے نکالتا ہے، وہاں ریٹ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نے اگر کوئی سیکھنا چاہے اور کوئی پڑھ کے بیان کرنا چاہے تو ہر انسیڈنٹ کا کوئی نہ کوئی پیچھے اس کا واقعہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہاں پہ ایک غلہ بیچنے والا آدمی کھڑا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلے میں ہاتھ ڈالا. جب غلے میں ہاتھ ڈالا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں گیلا غلہ آیا. وہ گیہوں بھی ہو سکتا ہے، وہ جو بھی ہو سکتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہو سکتی ہیں. تو وہ جو آپ کے ہاتھ میں آیا وہ گیلا تھا، اوپر خشک تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، برہم ہو گئے اور پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، یوں ہے کہ بارش ہوئی تھی، وہ نیچے والے حصے میں تری آ گئی اور اوپر والا خشک رہ گیا کہ پانی نیچے چلا گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے ملاوٹ نہیں کی تھی، جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا تھا، دانستہ نے کیا تھا. غلطی میں ہوا کہ جب بارش پڑی تو وہ نیچے اس کا اثر جاتا ہے، تری نیچے رہ گئی، اوپر سے خشک ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہو گئے. فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم گیلا اوپر رکھتے اور خشک نیچے رکھتے اور دیکھنے والا وہ دیکھ کے اپنی مرضی سے خرید لیتا. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی جس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں، من غش فلیس منا. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں ملاوٹ بھی کروں، میں سب کچھ کروں اور میں کروں میں عاشق رسول ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس کے ساتھ عشق کے دعوے بھرتے وہ کہہ رہا ہے ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے ہے ہی نہیں. پھر آگے بھی فرمایا والمکر والخداع فی النار. حدیث کے 2 جز ہیں، من غش فلیس منا. جس نے ملاوٹ کی چیزوں میں پھر اسے بیچا وہ ہم میں سے نہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. والمکر والخداع فی النار. پھر آپ نے فرمایا دھوکہ دینا اور دھوکہ دے کے چیز کو بیچنا، اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنی مارکیٹ میں جائیں اور آپ تھوڑے سے بھولے بن جائیں کہ بھئی مجھے پتہ نہیں، آپ ہی کر لیں جو کرنا ہے. آپ کس بھولے پن کو وہ انجیکٹ کریں گے وہ کہ آپ زندگی بھر یاد رکھیں. کون ہے؟ یہودی ہیں بازاروں میں بیٹھے ہوئے، نصرانی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، امتی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمسائے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے محلے دار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے شہردار بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ہم لاکھ تسبیح آپ کرتے رہیں، آپ لمبے لمبے سجدے کرتے رہیں، اگر آپ کے معاملات ٹھیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیلنس لائف آپ کو دی ہے، عبادات میں بھی کامل و اکمل، معاملات میں بھی کامل و اکمل. پھر آپ کے صحابہ عبادات میں بھی کامل و اکمل، معاملات میں بھی کامل و اکمل. یہ نہیں ہے آپ ظلم کا بازار گرم رکھیں، آپ منافع اپنی مرضی سے لیں، آپ چیزوں میں ملاوٹ بھی کریں اور سال بعد کہیں جی کوئی نہیں حج کر کے ہم گناہ معاف کروا لیں گے. اللہ بھی دھوکے میں آنے والی ذات نہیں ہے، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو لہذا دھوکہ دینا، ظلم کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا انجام آگ کے سوا اور جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے کتاب الزواجر. انہوں نے ایک حکایت نقل کی ہے.
کہ وہ گزرے، انہوں نے ایک بازار میں ایک شخص کو دیکھا، خوبصورت ہے اور بڑی وجاہت والا ہے، اور اس کا سیدھا بازو یہاں سے کٹا ہوا ہے، اور چوک میں کھڑے ہو کے وہ کہہ رہا ہے، چوک و چرواہوں میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے، ظالم نہ بننا، ظالم نہ بننا، ظلم نہ کرنا، ظالم نہ بننا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا تم بڑے بظاہر خوبصورت نظر آ رہے ہو، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تو اس نے کہا میں ابھی ہر ایک کو دعوت دے رہا ہوں کہ ظالم نہ بننا، یہ میرے بازو کی ہسٹری اس کے پیچھے۔ کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں پہ ایک کوئی مزدور تھا، اس نے مچھلی کا وہ شکار کر رہا تھا، تو اس کے شکار میں ایک مچھلی آ گئی جو بہت اچھی تھی۔ میں نے اسے کہا مچھلی مجھے دے دو، مچھلی مجھے دے دو، کیونکہ وہ طاقتور تھا، طاقتور تو سمجھتا ہے کہ زندگی تو میری ہے، غریب مزدور یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، جیسا ہم انہیں کہیں گے ان پہ لازم ہے کہ یہ ویسے کریں، طاقتور یہ سمجھتا ہے۔ کبھی آپ جائیں نا اسلام آباد کے قبرستان میں، کبھی لاہور کے میانی قبرستان میں جائیں، کتنے وزراء، کتنے مشیر، کتنے پرسنل سیکرٹریز جو یہ کہتے تھے ہمارے سگنیچر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، ملک ہی نہیں چلنا، یہ حکومت گر جائے گی، پڑے ڈھیر پڑے مٹی کے، کوئی اوپر پانی ڈالنے والا بھی نہیں ہے۔ بھائیوں، اپنی نسلوں کے لیے کسی کی غریب کا چولہا بند نہ کرو۔ یہ کہتے تھے کچھ نہیں ہوتا، جا کر دیکھو نشان عبرت بنے ہوئے۔ تو ابن حجر کہتے ہیں میں نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا جی میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں پہ مچھلی والے نے مچھلی پکڑی، مجھے وہ پسند آ گئی، میں نے کہا مجھے دے دو، تو میں نے زبردستی اس سے وہ مچھلی چھین لی اور مچھلی گھر لا رہا تھا، حالانکہ ایسے ہوتا نہیں ہے، مچھلی کا کوئی کانٹا میرے ہاتھ میں لگ گیا، میں نے گھر مچھلی دے دی، مچھلی میری گھر والوں نے بنائی اور کھا لی، اور میری حصے میں تو تھوڑی آئی ہوگی، کھائی تو میری نسل نے۔ وہ جو کانٹا لگا وہ زخم بن گیا، زخم جب بنا تو ساری رات میں درد سے سو نہ سکا، میں اگلے دن طبیب کے پاس گیا، طبیب نے کہا یہ زخم گلنا سڑنا شروع ہو گیا، تمہاری انگلی کاٹنی پڑے گی، انگلی کاٹی گئی، زخم بڑھتا گیا، ہاتھ کاٹا گیا، پھر بڑھتا گیا، کونی کاٹی گیا، حتیٰ کہ میرا پورا بازو کٹ گیا۔ تو مجھے کسی اللہ والے نے کہا اور یہ تیرا زخم ٹھیک نہیں ہوگا، تو دیکھ تو نے کس پہ ظلم کیا ہے، تو نے کس کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تو نے کہیں تکبر کا بول تو نہیں بولا، کہیں تو خدائی لہجے میں تو نہیں گڑ گڑایا، کہیں خدائی لہجے میں تو نہیں بولا۔ تو کہتا ہے میں نے دیکھا تو میرے ذہن میں وہ مچھلی والی کہانی ہے، میں دوڑا، میں نے اس مچھلی کے مالک کو ڈھونڈا، میں اس کے جا کر قدموں میں گر گیا، اس سے معافیا مانگنے لگا، وہ کہنے لگا تم کون ہو؟ میں تو تمہیں جانتا نہیں، تم اچھے خاصے لگتے ہو لباس سے، وجاہت سے، میں مزدور آدمی، میرا تمہارے ساتھ کیا لین دین؟ تو میں نے کہا پہلے معاف کرو پھر تمہیں کہانی سناؤں گا۔ اس نے کہا تمہیں معاف کیا، تو اس نے کہا میں وہی ہوں جو تمہاری مچھلی لے کر بھاگا تھا، اب تم بتاؤ کہ تم نے کہا کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کیا کہنا تھا، ملا کی دور مسجد تک اور غریب کی دور خدا تک۔ کہا میں نے جب تم بھاگے ہو مچھلی لے کر گئے ہو تو میں نے کہا کہ اللہ میں کمزور ہوں، یہ طاقتور، یہ اپنی طاقت کے بل بوتے ہوئے مجھ سے مچھلی لے گیا، اب میں اپنی بے بسی کا سوال صرف تجھ سے کرتا ہوں اور کسی سے نہیں کرتا۔ کہا میں نے تو یہ کہا تو اور کچھ نہیں کہا۔ کہا مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا جا تجھے معاف کیا۔ تو ابن حجر کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات سنائی نا، اس نے مجھے کہا میں نے تمہیں معاف کیا، تو میرا درد فوراً ختم ہو گیا۔ اس دن سے لے کے آج تک میں ہر گزرتے راہ چلتے کو کہتا ہوں ظالم نہ بننا، ظالم نہ بننا۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، والمکر والخداع فی النار، دھوکہ دینے والا، ظلم کرنے والا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ناپ تول میں کمی کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کیا ہے؟ اس کو کیٹیگرائز کرتے جائیں، آگے اچھی سبزی پیچھے ماری سبزی، آگے اچھے فروٹ پیچھے مارے فروٹ، اوپر مال اچھا نیچے مال برا، دیتے ہوئے آپ نے چیز کو پہاڑوں پہ آسمانوں پہ چڑھا دیا، اور جب چیز لینے کی باری ہے تو آپ اس میں سے نقص نکالنا شروع کر دی۔ چیزیں ہم بیچتے ہیں، گاڑیاں لوگ بیچتے ہیں، گاڑیاں خریدنے والے آتے ہیں، وہ گاڑی کو کھٹکاتے جائیں گے، اے بھی نقصان، یہ بھی نقص، یہ بھی نقص، یہ بھی نقص،
جب بیچنے وہ آپ کو دینے کی باری آئے گی تو وہ اس کو ایسے بڑھا چڑھا کے دیں، کیا ہو جائے گا؟ نتیجہ نکالیں، سمری کیا نکلے گی؟ کیا ہوگا؟ 10,000 زیادہ لے لیں گے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ نے جہاں دال کھانی تو وہاں مرغی کھا لیں گے، بکرے کا گوشت کھا لیں گے، وہاں جہاں آپ نے سادہ سوٹ پہننا تھا آپ کاٹن پہن لیں گے، آپ 2-4 دن اے سی زیادہ چلا لیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کی قبر، آپ کا حشر، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ قیام رب العالمین، کہاں کہاں جواب دیں گے؟ بھائیو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اپنا قبلہ سیدھا رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبادات سکھائیں وہاں معاملات کی بھی معراج پہ اپنے صحابہ کو کھڑا کیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوا، امین، امانت دار، دیانت دار طبقہ پیدا کیا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی شہزادے تھے، تو انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ تم جا کر گھوڑا خرید کے لاؤ منڈی سے۔ ان کا نوکر گیا تو منڈی سے انہوں نے کوئی بیچنے والا آیا تھا، اسے اپنی چیز کی اصل قیمت ہی معلوم نہیں تھی، قیمت معلوم۔ ہم بھی جب بازار میں کوئی چیز بیچنے جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں میں بتاؤ کتنے پیسے، تو وہ اس میں ان کا یہ مراد ہوتی ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں کہ چیز تو اتنی کی ہے، ممکن ہے یہ اس سے کم مانگے تو میں تو 10-20 زیادہ دے کے اس پہ احسان کروں گا۔ تو وہ مجبور تھا، اس نے کہا، اسے اپنی چیز کا اندازہ نہیں تھا گھوڑے کا، اس نے کہا میں 300 درہم میں بیچتا ہوں۔ ان کے نوکر بڑے خوش ہوئے کہ مالک راضی ہو جائیں گے، بہت اچھی چیز لے کر آئے ہو۔ انہیں کیا پتا تھا کہ مالک رسول اللہ کے صحبت یافتہ ہے، امتی ہیں۔ گھوڑا 300 میں خریدا، کہا آ جاؤ تمہیں پیسے آقا سے جا کر لے کر دوں گا۔ وہ واپس آئے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھوڑے کو دیکھا تو دیکھتے بھانپ گئے، پہچانتے تھے، تو انہوں نے کہا کتنے میں خریدا؟ کہا 300 میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نا آپ کے گھوڑے کو 400 میں خریدتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں تو 300 میں بیچ دیا تھا، آپ 400 میں خرید لیں۔ پھر فرمانے لگے اچھا اگر 500 میں لے لوں؟ تو کہا جی 500 میں بھی راضی ہوں۔ مختصر وہ گھوڑا انہوں نے 800 درہم میں خریدا جو ان کے نوکر 300 میں لے کر آئے تھے، اسے پیسے دیے، وہ چلا گیا۔ اب نوکر کہہ رہا ہے کہ حضور میں نے تو 300 میں لے کر دیا تھا، آپ نے 800 اس کو ادا کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو گھوڑا تھا یہ 300 کا نہیں تھا، یہ 800 کا تھا، یہ 800 کا تھا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھ پر جب بیعت کی تھی تو میں نے اس بات پر بیعت کی تھی یا رسول اللہ میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں فریب نہیں کروں گا، میں امت کا جذبہ خیر خواہی اپنے دل میں رکھوں گا، لہذا میں 500 کی خاطر اپنے نبی کی بیعت کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ تو قرآن مجید نے ببانگ دوہل کہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب وہ دیتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کر کے دیتے ہیں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ دھوکہ دینے والے، ناجائز منافع لینے والے، ملاوٹ کرنے والے، چیز اچھی دکھا کے ناقص بیچنے والے شاید اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ انہیں ایک دن ایک دربار میں پیش کیا جائے گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک بڑا دن ہوگا اور وہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دیں گے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یاد رکھو کہ ایسا کرنے والے جو بد اعمال ہیں، جو بدکار ہیں، وہ ان کے اعمال سجین میں ہیں۔ وما ادراک ما سجین، تمہیں ادراک نہیں ہے، تمہیں علم نہیں کہ ادریک کہ سجین کیا ہے، کتاب مرقوم، تمہاری ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، جو لوگ اس دن کو جھٹلائیں گے ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ جھٹلانے سے کیا مراد ہے؟ جھٹلانے سے مراد تو یہی بنتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو ویلیویبل سمجھے ہی نہیں۔ اللہ نے جو عذاب کا ہمیں ڈر سنایا ہے، جو مواخذے کی اللہ نے ہمیں جو بتایا کہ میری اس پہ پکڑ ہوگی، اگر ہم مجھ سے ڈر دیں تو ہم کیوں کریں؟ لہذا اس کا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ ہم نے اللہ کی باتوں کا بھی حوالہ لے لیا ہے، ہم سمجھتے کوئی بات نہیں، رب جانے تو دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔
اللہ نے یہاں پہ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، وہ ناپتول میں کمی کرتے تھے اور باغات میں ان کے گھر تھے، جنگل میں، جیسے ہمارے یہاں یہ مری کا علاقہ، اس طرح کا ٹھنڈا علاقہ ان کا گھر تھا۔ تو شعیب علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو، تو انہوں نے کہا آپ لے آئے بدلی عذاب کی ہمارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈے علاقے میں اتنی گرم ہوا بھیجی، اتنی حبس بھیجی، حدیث میں آتا ہے کہ وہ سارے اپنے جنگل کو چھوڑ کے اپنے غاروں میں چلے گئے اور حبس سے ان کی جان نکلنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بھیجی، وہ انہوں نے دیکھا بادل آ گئے تو وہ خوش ہو کر باہر نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی والے بادل میں سے آگ برسائی اور پورا جنگل اور پوری ان کی آبادی وہ تہس نہس ہو گئے، یوں پڑے تھے جیسے پتنگے جلے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ بھائیو، یہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے اپنی معاشرت سیدھی کرو، اپنے اقتصادیات پہ غور و فکر کرو۔ من غش فلیس منا، ملاوٹ کرنے والا مجھ سے نہیں، دھوکہ دینے والا مجھ سے نہیں۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دے کے کام کروانے والا، رشوت لے کے کام کرنے والا، وہ بھی، اس سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ ہمارے بازاروں میں، ہمارے دفتروں میں سب کچھ یہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کس نے صحیح کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اس کی روک تھام کرنی ہے اور پوری دنیا کی باغ دور سنبھالنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشی سیرت اور اقتصادی سیرت اور معاشرتی سیرت نبوی کے پہلوؤں کو اپنی زندگی میں لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں